سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی قال یا موسى ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا ایک آدمی شہر کے کنارے کی جانب سے، یسعی دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک یہ سرداران فرعون مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک تاکہ تجھے قتل کر دیں، فخرج پس تو نکل جا، انی لک من الناصحین، کوئی شک نہیں کہ میں تیرے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، پس نکلے اس شہر سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، یترقب اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور یہ کہتے ہوئے اے میرے پروردگار مجھے نجات دے اس ظالم قوم سے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے اس اقتدار کے خاتمے کے لیے گویا مبعوث فرمایا جو تقریباً 400 سال سے چلا آ رہا تھا، اور اس میں دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی خوشحالی تھی، فراوانی تھی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فرعون کی مملکت میں امن اور سکون بھی تھا، سوائے اس کے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے ایک بندی بنا کے رکھا ہوا، غلام بنا کے رکھا ہوا، ان سے بیگار لیتے، کام ان سے لیتے، اور ان کو ایک معمولی سی روزی پہ، کھانے پہ، خرچے پہ ان کو جو ہے وہ اپنے نوکر بنا کے رکھا ہوا۔ دینی اور مذہبی اعتبار سے فرعون خود کو رب اعلیٰ کہلواتا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا، متکبر اور انتہا درجے کا گھمنڈی تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی حکومت کو زوال دیا جاتا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین وہ کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے جب تک کہ بندہ خود اپنے ذات اور اپنے اعمال کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ بندے کے اپنے کرتوت کالے اور سیاہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہلکا سا تپیڑا، اور بعض اوقات نہ ماننے کی صورت میں پھر مکمل ہی ہلاکت ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین تو خود فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم،
اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تسلیم کر لو، تو مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ میری بادشاہت میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ تو بہرحال یہ فرعون جب حد سے گزر گیا، حدیں کراس کر گیا، تو اس کے سلطنت کے زوال کے لیے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے، اور پھر یہ عجیب بات اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے نجومیوں کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو آگاہ بھی کر دیا، آ رہا ہے ایک بچہ، ایک لڑکا پیدا ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر، تو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ بتلا بھی دیا گیا، وارننگ بھی دے دی گئی، اور اس نے بھی روکنے کا پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو، پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے قتل ہو جائے۔ لیکن آپ حضرات سن چکے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، اسی کے محل کے اندر پرورش بھی کروائی، اسی کے خرچے پہ پلے بڑے بھی، جوان بھی ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور نبوت عطا ہونے والی تھی، اور اللہ کا نبی بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر وفات تک وہ پوری طرح اخلاق کے ساتھ اللہ پاک اس کو مزین کر کے بھیجتے۔ اللہ کے نبی نبوت کے اظہار سے پہلے بھی با اخلاق ہوتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت ہی نہیں کرتے کسی کے ساتھ ظلم ہو۔ تو فرعون کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتا، موسیٰ علیہ السلام اس بات کو خاطر میں نہ لاتے کہ میں اس محلے میں پلا ہوں، مجھ پہ اس نے خرچہ کیا ہے، تو میں تو ان کا کھاتا ہوں، اب میں کیسے بولوں؟ جو غلط بات ہوتی موسیٰ علیہ السلام دھڑلے کے ساتھ اس پہ ٹوکتے اور کہتے بھئی یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو محل سے علیحدہ کر دیا۔ تو کسی موقع پہ شہر میں داخل ہوئے، ایک شخص کو دیکھا بنی اسرائیلی ہے، فرعونی اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس نے جب مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ اس کی مدد کے دوران کچھ ہاتھا پائی ہوئی، اس فرعونی کو ایک مکہ مارا، اس کی موت کا وقت آیا تھا، وہ وہی مر گیا۔ اب مسئلہ بنا کہ جناب اس کو قتل کس نے کیا؟ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اس موقع پہ وہ غفلت کا موقع تھا، نیند کا موقع تھا، لوگ باہر نہیں تھے، یا اس شخص کو پتہ تھا جس پہ ظلم ہو رہا تھا بنی اسرائیلی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا۔ بہرحال یہ بات چھپی رہی، کسی کو پتہ نہ چلا۔ اب یہاں پہ جو قتل کی تفتیش ہو رہی ہے، پتہ چلایا جا رہا ہے کہ بھئی کس نے کیا، کون ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پہ فرعون کی حکومت میں قتل و غارت گری نہیں تھی، ورنہ ہوتا تو کہتے یار کوئی نہیں، روز ان کے بندے مر جان دے، خیر ہے کوئی نہیں، یہ بھی ہو گیا۔ چونکہ نہیں ہوتا تھا اس لیے ان کو فکر ہوئی کہ یہ کون ہے جس نے فرعونی کو قتل کر دیا، پتہ کرو اس کا۔ جب کسی طرح پتہ نہ چلا، دن گزر گیا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام اسی انداز میں خوف کے عالم میں شہر میں داخل ہوتے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، قاتل کا پتہ چلا نہیں چلا، تفتیش کہاں تک پہنچی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیلی پھر کسی کے ساتھ الجھ رہا ہے، پھر کسی فرعونی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور دوبارہ مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی ڈانٹا، خدا کے بندے تو ہی بڑا جھگڑالو ہے، اور بڑا تو ٹیڑھا آدمی ہے، ہر ایک کے ساتھ پنگے لے رہا۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پھر چھڑانے کے لیے ہی آگے آئے کہ اس کو ظلم سے نجات بھی دلاؤ۔ اب جب اس کو پکڑنے لگے فرعونی کو، تو اس بنی اسرائیلی کو محسوس ہوا کہ یہ تو مجھے پکڑ رہے ہیں، اور کل والی بات ذہن میں تھی کہ بھئی اس کو ایک مکہ لگا تو وہ مر گیا، تو وہ ڈر کے مارے کہنے لگا موسیٰ کل بھی ایک بندہ مار دیا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے؟ تو بھانڈا پھوٹ گیا، پتہ چل گیا بھئی کل کا بندہ کس نے مارا تھا۔
کل کے بندے کا جو قتل ہوا ہے اس کا قاتل کون ہے پتہ چل گیا۔ اس شخص نے، یہ جو فرعونی تھا، اس نے اس کو تو چھوڑا اور جا کے فرعون کو رپورٹ کر دی کہ جناب جو کل بندہ مرا تھا اس کا قاتل مل گیا ہے، اس کا قاتل کوئی اور نہیں ہے، وہی ہمارے محل میں رہنے والا نوجوان، بنی اسرائیل کا نوجوان موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ موسیٰ ہے جس نے اس کو قتل کیا۔ اب مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے۔ فرعون نے ہائی کمان شورا بلا لی، اور پہلے ہی اس کے متعلق اس کی سرگرمیاں مشکوک ہے، یہ جب سے یہاں آیا ہے مجھے تو اس وقت کا شک ہے، اور اب جو ہے اس کے ایسے لچھن اور یہ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے اور ظلم و ستم سے ہمیں روکتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے، تو کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آپس میں اب مشورہ ہونے لگا، اور ظاہر ہے وہ تو پہلے سے ہی چاہتا تھا، ہر موقع پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اب پھر وہ پروگرام بنا رہے۔ اللہ کی شان، فرعون کی کیبنٹ کے اندر، فرعون کی کابینہ کے اندر فرعونیوں میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہو چکا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانتا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اندر سے ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان چکا تھا۔ یہ ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگوں کے اندر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بہرحال کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ وہ بھی کچھ اسی کیٹیگری کا بندہ تھا۔ وہ فرعونی، اگرچہ وہ بول تو نہیں پا رہا تھا، وہ خود ڈرتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جرأت کو اور ان کے اس طرح کے حکمت اور تدبر کو وہ پسند کرتا تھا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، باتیں ان کی ٹھیک ہیں۔ اب چونکہ وہ بھی اندر کا آدمی تھا، فرعون کی کیبنٹ کا، کابینہ کا حصہ تھا، اس کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رکن تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ جناب مسئلہ خراب ہو گیا ہے اور یہ فرعون کو بتانا، فرعون اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے سوچا کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ چونکہ محل تھا اس کا، شہر کی ایک سائڈ پہ تھا، تو وہاں سے اس آدمی نے، فرعون کے اس محل سے اس نے دوڑ لگائی۔ وہ وہاں کی ان کی پارلیمنٹ سے نکلا، اور اس نے دوڑتے دوڑتے وہ پہنچا موسیٰ علیہ السلام کے ٹھکانے تک۔ آگاہ ہوگا، رابطہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام سے کسی طریقے، جانتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ملیں گے۔ بہرحال وہ بھاگتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور علماء نے لکھا یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے ایک دفعہ پھر یہاں بھی قتل سے بچانے میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لائے تھے، یہاں سے تو اب نکل کے مدین چلے جائیں گے، پھر واپس تشریف لائے اور واپس آ کے پھر فرعون کو دعوت اور تبلیغ کی اور اللہ کی طرف بلایا۔ اس نے پھر نیت کی، پھر ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو اس وقت اس نے پھر بھرے دربار میں مخالفت کی۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتے۔ تو وہ پوری تقریر ہے، سورۃ مومن ہے 24ویں پارے کے اندر، وہ اسی مومن آدمی کے نام پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ وہاں اس انداز سے فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن بندے نے یہ گفتگو کی۔ پورے 2 رکوع میں اس کی پوری تقریر اللہ پاک نے وہ نقل فرمائی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ سورۃ مومن میں آئے گی۔ تو بہرحال یہ وہی بندہ ہے۔ اس نے آ کر چپکے سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، یہ سارے سردار جمع ہیں، اراکین پارلیمنٹ جمع ہیں، ممبران قومی اسمبلی جمع ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سارے جو ہے وہ چمچے کڑچھے اکٹھے ہیں فرعون کے پاس، اور یأتمرون بک، یہ سب مل کر تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔
سب نے مجلس سجائی ہوئی ہے، اور اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے کہ موسیٰ کا کیا کیا جائے، مشورہ اسی بات پہ ہو رہا ہے، موسیٰ کا کیا کیا جائے، اور رائے یہاں پہ یہی آ گئی ہے لیقتلوک کا، کہ تجھے قتل کر دیا جائے، سب کی رائے یہی بن رہی ہے۔ تو لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ فخرج، تو یہ شہر چھوڑ کے کہیں اور چلا جا، تو یہ شہر چھوڑ کے کہیں اور چلا جا، ہجرت کر جا، انی لک من الناصحین، پکی بات ہے، کوئی شک نہیں اس میں، آپ کو اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کر رہا ہوں، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ مت سمجھ کہ مجھے کوئی تیرے یہاں رہنے سے کوئی نقصان ہے، یا تو یہاں پہ رہے گا تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کا بھلا اس میں ہے کہ فی الحال حالات خراب ہیں، آپ یہ شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، کہیں بہتر حالات میں پھر دوبارہ تحریک شروع کر لیں گے۔ وقتی طور پہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ایک بندہ مر بھی گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، چاہے غلطی سے ہو گیا ہے، جیسے بھی ہو گیا ہے، لیکن اس وقت فضا خراب ہے، تو لہٰذا آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اس کے مشورے کو مانتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام فخرج منہا، وہاں سے نکلے، مصر چھوڑ دیا، مصر شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے، اور نکلے کس طرح؟ خائفاً یترقب، اللہ پاک فرماتے ہیں خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤ۔ ظاہر ہے اب کوئی غلطی تو تھی نہیں، گناہ تو تھا نہیں، کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں تھا، غلطی یہ ہوئی، غلطی بھی نہیں ہے، وہ تو ظالم کو روکنے کے لیے اس کو ایک مکہ لگایا، اس کی موت آئی ہوئی تھی، لیکن لوگ کہاں مانیں گے اس بات کو، اس لیے ڈر بھی تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ترقب، دائیں بائیں دیکھ بھی رہے تھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نظر تو نہیں، کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، کوئی میری جاسوسی تو نہیں کر رہا۔ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ اب چونکہ کبھی بہت زیادہ دور نکلے نہیں تھے، کسی دوسرے شہر میں آئے گئے نہیں تھے، راستوں کا پتہ نہیں تھا، ہم سفر کوئی ساتھ نہیں تھا، بس اکیلے ہی چل پڑے، منزل کیا ہے کوئی پتہ نہیں، اس لیے اللہ پاک سے یہ بھی دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ تیرے بھروسے پہ شہر چھوڑ کے نکل تو پڑا ہوں، اب ان ظالموں سے مجھے نجات بھی کس نے دینی ہے؟ اے اللہ تو نہیں دینی، مجھے ان سے نجات بھی دے اور مجھے کسی امن والی جگہ پہ پہنچا بھی دے۔ تو ظالموں سے نجات مانگنا اور ظالموں سے پناہ مانگنا اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، اور یہ سنت بھی ہے۔ اللہ پاک نے بھی ہمیں ایک دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں ہی، جس دعا کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ تو یہ دعا آج کے دور میں بھی ہماری ضرورت ہے، ہم اللہ پاک سے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر طرح کے جو ظالم ہیں اللہ ہماری ان سے جان چھڑا دے، اللہ ہمیں ان سے نجات نصیب فرما دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دل سے دعا مانگی، اللہ پاک نے نجات بھی دی، امن کی جگہ پہ بھی پہنچایا، انتہائی اطمینان کی زندگی میں بھی پہنچے، ایک اللہ کے نبی کے پاس بھی پہنچے، اور وہ کہاں پہ پہنچے، کن کے پاس پہنچے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلے رکوع میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد لہ یا سند من لا سند لہ یا ذخر من لا ذخر لہ یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الہلکاء یا منجی الغرقاء یا محسن یا مجمل
یا منعم یا مفضل یا عزیز یا جبار یا منیر انت الذی سجد لك سواد اللیل وضوء النہار وشعاع الشمس وحفیف الشجر ودوی الماء ونور القمر یا اللہ انت اللہ لا شریک لک ان تصلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم